الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ علامات قیامت کا آج 14واں حلقہ ہے۔ جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر فرمایا، اور یہ موضوع ہے دجال کا ظہور۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر تقریباً تمام کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی موجود ہیں۔ لہذا یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ذرہ بھر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح ترین احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ اس دنیا کے آخری دور اور آخری زمانے میں رونما ہوگا، ظہور ہوگا۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دجال کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کچھ لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے یہ دجال ہے، اور کچھ لوگ بعض حکمرانوں کے بارے میں، بادشاہوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دجال ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے دجال ہیں، لیکن وہ چھوٹے دجال ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے، جو دجال ہوں گے، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ 30 جھوٹوں اور دجالوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی۔ وہ چھوٹے دجال ہیں۔ ظاہر بات ہے جب کوئی بھی حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس کی پہلے تمہید ہوتی ہے، اور جب تمہید باندھنے کے بعد جب اسٹیج گرم ہوتا ہے تو اس وقت جو صاحب کردار ہوتا ہے وہ یعنی جس نے کردار ادا کرنا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ سارا کچھ اسٹیج بنایا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے۔ تو بہت سارے دجال آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، لیکن سب سے آخر میں جو بڑا دجال ہے جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اس دجال سے اپنی امت کو ڈرایا اور ان کو متنبہ فرمایا، لیکن اب تمام انبیاء علیہم السلام جا چکے ہیں۔ اب وہ اس امت میں آئے گا اور آخری زمانے اور دور میں آئے گا۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دجال انسانوں میں سے ہے، اور وہ موجود ہے، اور وہ جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت سارے اختیارات دیے ہیں، جس طرح کے شیطان ابلیس کے پاس کتنے اختیارات ہیں۔ یہ انسان کے جسم میں سرایت کر جاتا ہے، انسان کے خون کی جو رگیں ہیں ان میں یہ گردش کرتا ہے، اور انسان کے فکر اور خیال پر یہ قابو پا لیتا ہے، اور پھر یہ گمراہ کرتا ہے۔ انسان کے دل کے اوپر جا کر یہ جم کر بیٹھ جاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ تو انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ انسان کو دیکھتا ہے، اس کا لاؤ لشکر دیکھتا ہے، یہ گمراہ کرتے ہیں، لیکن انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح دجال کے پاس بہت سارے اختیارات ہوں گے جن کو وہ استعمال کرے گا، اور وہ گمراہی پھیلائے گا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک شخصیت ہے، ایک انسان ہے جس کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی امت کو خبردار کیا اور بتلایا۔ اس کے اوصاف بھی آپ نے بیان فرمائے کہ یہ قصیر، چھوٹے قد کا ہوگا، لیکن بہت ہی مضبوط، بہت مضبوط ہوگا، اور یہ جعد، گھنگرالے بالوں والا ہوگا، اور یہ افجع، جب چلے گا تو جس طرح آدمی پاؤں پھیلا کر چلتا ہے، سیدھا جو نہیں چلتا، اس طرح یہ پاؤں پھیلا کر چلے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی دائیں آنکھ ہے یہ ابری ہوئی ہوگی، اور یہ بھینگا ہوگا، اور جو مومن ہے وہ پہچان سکے گا اس کو کہ اس کے چہرے پر، یہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب نبی اکرم علیہ السلام سے یہ احادیث مبارکہ ارشادات سنتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں جسے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ اتنا ذکر فرمایا، ہمیں ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ساتھ والا جو کھجوروں کا باغ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے۔
اس قدر آپ نے اس کو قریب کر کے بیان کیا، یعنی اس فتنے کے بارے میں آپ نے اتنی معلومات دی اور اتنا ڈرایا گویا کہ وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نواز کہتے ہیں کہ ہم نکلے اور ہم نے جا کر باغ کو دیکھا کہ وہ کہیں ادھر چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے؟ ہم نے عرض کی کہ ہم تو ایسے محسوس کر رہے تھے گویا کہ وہ اس باغ میں چھپا ہوا ہے اور ابھی وہ آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک میں ہوں، میں موجود ہوں، تو پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا، اور میرے بعد ہر مسلمان اور ہر مومن وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، وہ اپنے آپ کو سنبھالے اور اس کا سامنا کرے اور مقابلہ کرے۔ اور پھر ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ الکہف کی 10 آیات کی تلاوت کرے گا، بعض روایات میں 10 پہلی آیات اور بعض میں بعد والی آیات، اور بعض روایات میں سورہ الکہف کی آیات اور بعض روایات میں سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا، تو اس کو دجال کا فتنہ اللہ کے فضل و کرم سے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بھی سمجھتے تھے کہ اس زمانے میں آپ کے دور میں ایک بچہ تھا یہودیوں کا، جس کو ابن سیاد کہتے تھے، بعض روایات میں ابن سعید اس کا نام ہے، اور اس کی والدہ اس کو صاف کہتی تھی، کہ اس کے اندر بہت ساری یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس کے پاس شیاطین آتے تھے، جنات آتے تھے، اور وہ خبریں دیتا تھا، وہ باتیں بتلاتا تھا، وہ کہانت کرتا تھا، حتیٰ کہ خود نبی اکرم علیہ السلام ایک مرتبہ جاتے ہیں اور وہ کھجوروں کے باغ کے اندر لیٹا ہوا تھا، آپ چھپ چھپا کر اس کے پاس جانا چاہتے تھے کہ اس کی باتیں سنیں کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے اس کی والدہ نے بتلا دیا کہ احصاف محمد آ گئے ہیں، اور وہ چکنا ہو گیا اور اس نے پھر وہ باتیں کرنا بند کر دیں۔ تو ایک دفعہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ بچہ ہے چھوٹا 8-10 سال کا، تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں رسول ہوں اللہ کا؟ آپ نے فرمایا کہ آمنا باللہ، آمنت باللہ ورسولہ، میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے اس کا امتحان لیا، اس سے پوچھا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بتلاتا ہوں جو کسی کے خیال میں ہوتا ہے، جو کسی کی سوچ میں ہوتا ہے، تو یہ بتلاتا ہے، تو بتلا میں نے کیا اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے؟ آپ نے لفظ دخان کو چھپایا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ نے دخ کا لفظ چھپایا ہے، یعنی پورا جو لفظ تھا وہ ادا نہیں کر سکا، دخ تک پہنچا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اخسا ولن تعدو قدرک، تو رسوا ہو جا، تو اپنی جو حد ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ نبی اکرم علیہ السلام نے جو لفظ چھپایا تھا اپنے ذہن میں وہ کیا تھا؟ الدخان تھا، یعنی کچھ حد تک وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نے کون سا لفظ چھپایا ہے۔ یعنی اس قدر اس دجال اور اس یعنی ابن سیاد اس کے پاس کہانت تھی، یا اس کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو یعنی یہ شیطانی قوت عطا کی تھی کہ اس حد تک وہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں بیان کرتا، لوگ کہتے تھے، عام لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ سب کچھ بتلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہی دجال ہے جو آپ بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے اس کی تردید نہیں کی، فرمایا کہ عمر اگر یہ دجال ہوگا، حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو قتل کرتا ہوں، آپ مجھ کو اجازت دیں۔ فرمایا کہ اگر یہ دجال ہوگا تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص دجال کے قریب تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ جو ابن سیاد تھا یہ واقعہ حرہ کے بعد جب مدینہ منورہ پر حملہ ہوا تو یہ غائب ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں کہ یہ کہاں گیا۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو دجال ہے اس کا باپ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے۔ تو علماء نے پھر یہ کہا کہ جو ابن سیاد تھا یہ بڑا دجال تو نہیں تھا، لیکن دجال من الدجاجلہ، یہ دجالوں میں سے جن کا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا ان میں سے یہ ایک دجال تھا، اور یہ غائب ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں گیا۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے۔ اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جو نصرانی تھے اور وہ ایک واقعے کے بعد مسلمان ہو کر نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
اور آ کر بتلاتے ہیں، واقعہ بتلاتے ہیں کہ ہماری ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے دعویٰ کیا کہ وہ دجال ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام یہ ساری باتیں صحابہ کرام کو بتلا چکے تھے۔ جب وہی باتیں ایک عیسائی مسلمان ہونے والے شخص نے آپ کو آ کر بتلائیں تو نبی اکرم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تمہارے نبی بہت خوش تھے اور تمہیں خوشی کا جو سبب ہے وہ بھی بتلانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم کو دجال کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی، یہ سنو، تمیم داری اس سے ملاقات کر کے آیا ہے اور یہ کیا کہتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ پھر وہ بتلاتے ہیں واقعہ کہ ہم ایک کشتی میں تقریباً 30 کے قریب آدمی تھے، ہم سوار تھے اور ہماری کشتی جو ہے یہ طوفانوں کی نظر ہو گئی۔ 1 مہینہ تک ہماری جو کشتی تھی یہ سمندر میں گھومتی رہی۔ پھر اس نے ہمیں ایک جزیرے میں پہنچایا۔ ہم نے جزیرے میں جب ہم اترے، ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جانور بیٹھا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ اگر کچھ پوچھنا ہے تو آگے ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے کہ وہ کون شخص ہے۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بڑا مضبوط جسم کا ہے اور گھنگھرالے بالوں والا ہے اور وہ آور ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ایک آنکھ سے بھینگا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا پہلے تم یہ بتلاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے بتلایا کہ ہم عرب سے آئے ہیں، فلاں فلاں لوگ ہیں۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے، کہا کہ یہ بتلاؤ کہ وہ جو نبی ہے جس نے نبوت کا آخر میں دعویٰ کرنا ہے اس کا ظہور ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کا ظہور تو ہو چکا ہے، اس کی نبوت کا اعلان تو ہو چکا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ جو زغر کا چشمہ ہے اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے، اور یہ اردن کے قریب بیت المقدس کے قریب ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا پانی جاری و ساری ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نخل بیسان کے بارے میں، بیسان ایک علاقہ ہے عمان کے قریب، اردن اور شام کے درمیان میں، وہاں بہت بڑا کھجوروں کا باغ ہے۔ اس نے پوچھا کہ اس باغ کی کیا کیفیت ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کا پھل جو ہے اس وقت لگتا ہے اور لوگ اس کے پھل سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر یہ بتلاؤ کہ بحیرہ طبریہ اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ ہم نے کہا اس کا پانی پوری یعنی رفتار کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چشمہ ہے، یہ جو بحیرہ ہے، اس کا پانی کم ہو جائے گا اور نخل بیسان جو ہے یہ اجڑ جائے گا، اور یہ زغر کا جو چشمہ ہے اس کے قریب جو آخری سب سے آخری ایک بہت بڑا مارکہ ہوگا، یہ وہ جگہ ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے وہ ساری کی ساری باتیں جو آپ اپنے صحابہ کرام کو بتلا چکے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں آ کر بتلائیں، اور اس سے نبی اکرم علیہ السلام نے جو پیش گوئیاں بیان فرمائی تھی ان کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس پر نبی اکرم علیہ السلام نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور پھر یہ جو دجال کا ظہور ہے اس کو نبی اکرم علیہ السلام نے بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اتنا بڑا فتنہ کہ ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا، اور پھر نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی امت کو اس سے بہت زیادہ ڈرایا، جیسا کہ پیچھے حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی روایت کا ذکر ہوا کہ صحابہ ایسے سمجھا کرتے تھے گویا کہ وہ اسی ہمارے قریب جو کھجوروں کا باغ ہے اس کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس دجال کا ظہور ہو، جب یہ فتنہ ظاہر ہو، اور ظاہر بات ہے اس سے پہلے چھوٹے دجال ہوں گے اور بہت سارے فتنے ہوں گے، جب دجال کے فتنے کا ظہور ہو تو کوئی شخص بھی اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے، اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، جس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آؤ جی جا کر ہم میلہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، دیکھنے میں کیا حرج کی بات۔ فرمایا نہیں، کوئی بھی اس شخص کے پاس نہ جائے، کوئی بھی اس کی تحقیق نہ کرے، اور اس میں کوئی بھی قطعاً دلچسپی نہ لے، بلکہ فرمایا اس سے دور رہنے کی کوشش کرو، اس سے بھاگ جاؤ۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہوگا کہ ایک شخص، مومن شخص، اپنے گھر کی عورتوں کو باندھے گا، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی خالہ کو، اپنی پھپھی کو، اس لیے کہ جو عورتیں ہیں یہ ان کے اندر انفعالیت پائی جاتی ہے، یہ جلدی متاثر ہوتی ہیں، اور جب اس کا ظہور ہوگا اتنا بڑا فتنہ رونما ہوگا، پوری دنیا میں دھوم مچ جائے گی کہ ایک بہت بڑی شخصیت آئی ہے،
ایک بہت بڑے پیر صاحب کا ظہور ہوا ہے اور ایک بہت بڑا صاحب کرامت آدمی آ گیا ہے، اس سے جو کچھ مانگتا ہے وہ دیتا ہے، اور جو بیمار آدمی اس کے پاس جاتا ہے اس کا وہ علاج کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اس کے قریب نہ جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، ایک مومن شخص اس کے پاس تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے اور کیا ہے اس کے پاس جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اس کا ہو کر رہ جائے گا، وہ اس کی بیعت کر لے گا، وہ اس کی اتباع اختیار کر لے گا۔ اتنے اس کے پاس فتنے ہوں گے، اتنے شکوک و شبہات ہوں گے، یا اتنے وہ دلائل پیش کرے گا، یا اتنی قوت و طاقت کا مظاہرہ کرے گا کہ ایک مومن شخص جو مومن ہوگا، صحیح العقیدہ ہوگا، جب اس کے پاس جائے گا تو اس کی کیفیت بدل جائے گی اور وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی اس کے قریب نہ جائے۔ اور اس کی جو علامات ہیں، جس طرح کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کا بیان ہوا کہ ایک تو نبی اکرم علیہ السلام کی نبوت، آپ کی نبوت، اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت یعنی جو دجال کے ظہور کی علامتیں ہیں، یہ پہلی علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور پھر چشمہ عین زغر جو ہے، اس کے پانی کا جاری و ساری ہونا، پھر نخل بیسان کا جب خشک ہو جائے گا، یہ باغ جب اجڑ جائے گا، اب دیکھ لیجئے اس وقت شام کی جو صورتحال ہے، وہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے، تو یقیناً یہ جو باغ ہے یہ اجڑ جائے گا۔ اور بحیرہ طبریہ جو ہے، اس کا پانی اب یعنی بلکہ 20 سال پہلے سے اس کا پانی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو رہا ہے، اور جب بہت زیادہ کم ہو جائے گا اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ اور پھر جو 5ویں علامت ہے، جس طرح کے دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے امام مہدی ان کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ تو یہ علامات ہیں، یہ وقت ہے اس کے ظاہر ہونے کا، یعنی امام مہدی جب آئیں گے ان کے آنے کے بعد اس کا ظہور ہوگا۔ باقی رہا کہ یہ کہاں سے نکلے گا، جس طرح کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 1 مہینہ بھر ہمیں سمندر جو ہے اس کی موجیں تھپیڑے مارتی رہیں اور ہم گھومتے پھرتے رہے، پھر ہم ایک جزیرے میں پہنچے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ عراق اور شام کے درمیان کسی جگہ سے اس کا ظہور ہوگا، وہاں سے وہ نکلے گا، باہر آئے گا، اور وہ کسی بھی جگہ پر ہو۔ لوگ بحث کرتے ہیں جی اگر کہاں ہے، کسی جزیرے میں ہے تو نظر آنا چاہیے۔ پہلے تو جزیرے چلو یہ تھا کہ اس وقت کشتیاں ہوتی تھیں اور جزیروں تک پہنچنا مشکل تھا، آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت وہ کسی جزیرے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس کو صیغہ راز میں رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح کہ برمودا اینگل، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، زمین کے اوپر موجود ہے، نہ سیٹلائٹ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور نہ جہاز، نہ کوئی شخص وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کو رسائی ہو سکتی ہے۔ وہ یعنی کسی جگہ پر موجود ہوگا، اس جگہ کو اللہ نے خفیہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل رکھا ہوا ہے۔ جب وہ نکلے گا تو عراق اور شام کے درمیان میں سے وہ نکلے گا، یہ اس کے نکلنے کی جگہ ہے، لیکن وہ اپنے ظہور کا اعلان کہاں کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اصفہان سے وہ نکلے گا۔ اصفہان جو کہ ایران کا ایک شہر ہے، وہاں سے وہ نکلے گا، اعلان وہاں سے کرے گا اپنی پوری پلان کی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جب وہ عراق اور شام کے درمیان میں سے برآمد ہوگا، اس کے بعد وہ کہاں پہنچے گا؟ جہاں اس کو سیفٹی ملے، جہاں اس کو اس کے پیروکار ملے، جہاں بیٹھ کر وہ اپنی پوری پلان کرے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کتنا عرصہ ہم نے کس کس علاقے میں رہنا ہے، اور کیسے یہ پوری کی پوری پلاننگ اپنا ڈیجیٹل سسٹم پورا وہ کہاں تیار کرے گا؟ یہ اصفہان میں جا کر تیار کرے گا۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ 70,000 یہودی اس کے پیچھے وہاں سے چلیں گے، کہ دنیا بھر کے جتنے یہودی ہیں یہ سارے کے سارے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر، اسرائیل کے بننے کے بعد اپنے علاقے چھوڑ کر اسرائیل میں آباد ہو چکے ہیں، لیکن جو اصفہان کے یہودی ہیں انہوں نے اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا، یہ بدستور وہاں پر موجود ہیں، اور یہودی جس طرح کے دجال کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بھی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اور اصفہان میں ایک محلہ ہے جس کا نام محلہ یہود ہے، اس محلے سے وہ نکلے گا، اور 70,000 یہودی جن کے اوپر یہودیوں کے جو علماء ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کے جو خاص جس کو تیلسان کہا گیا ہے، ایک رومال پہنتے ہیں، وہ رومال انہوں نے پہنا ہوا ہوگا، وہ اس کے پیچھے ہوں گے، اور اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ وہ وہاں سے نکلے گا۔ اس کے قیام کا عرصہ کتنا ہوگا؟ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ 40، بعض روایات میں راتیں اور بعض روایات میں دن، اور بعض میں صرف 40 کا ذکر کیا ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ 40 مراد سال ہیں، یہ 40 مراد دن ہیں، یہ 40 مراد مہینے ہیں، یہ ہفتے ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔
بلکہ ایک روایت میں یہ صراحت ہے کہ 40 راتیں یا 40 دن رہے گا، اور پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر، اور دوسرا 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا 1 ہفتے کے، اور پھر عام دنوں کے برابر ہوگا۔ اور بعض صحابہ نے پوچھا کہ اگر 1 سال کے برابر دن ہوتا ہے تو پھر ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ کیا 5 نمازیں پڑھیں؟ فرمایا کہ نہیں، تم اندازے کے ساتھ جسے وقت ہوتا ہے تم اپنی نمازیں پڑھتے رہنا۔ اس کا مفہوم جو ہے یہ بہت مشکل ہے، اس سے بہت بڑا اشکال واقع ہوتا ہے کہ یہ 1 دن 1 سال کا ہو جائے گا، تو پھر دنیا کا سسٹم اور نظام کیسا ہوگا؟ بعد میں تو یہ کہا کہ یعنی ظاہر ہونے کے بعد وہ اس علاقے میں جائے گا، یعنی جو مغرب کا شمالی علاقہ ہے یورپ کا، کہ جہاں 1 سال کا دن ہوتا ہے، تو پہلا دن وہ وہاں پر گزارے گا۔ لیکن یہ بھی اس اعتبار سے کوئی معقول بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے یہ فتنہ برپا کرنا ہے یہ مسلمانوں کے معاشرے میں کرنا ہے۔ یہ فتنہ کس کے لیے؟ یہ کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی کافر ہیں۔ یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس نے مسلمانوں میں رہنا ہے، مسلمانوں کے خلاف پلان کرنی ہے، اور مسلمانوں کو اس نے گمراہ کرنا ہے۔ اس لیے صاحب عون المعبود نے جو لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ جب وہ ظاہر ہوگا اتنی بڑی خطرناک پلاننگ کے ساتھ آئے گا کہ ایک دن امت مسلمہ کے لیے اتنا مشکل ہوگا گویا کہ وہ 1 سال کے برابر ہے مصیبت میں اور پریشانی میں اور مشکل میں۔ اور پھر اس کی جب مسلمان کچھ سمجھ جائیں گے تو اس کی مشکل کم ہو جائے گی، اور جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کی مصیبت کم ہو جائے گی، اور پھر جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر جب مسلمان سمجھ جائیں گے پھر عام روٹین کے مطابق وہ مسلمان معاشرے میں جائے گا، گمراہ کرے گا، لیکن مسلمان جو ہیں وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے، لہذا وہ بھی احتیاط سے کام لیں گے۔ آگے یہ ہے کہ اس کی گمراہی کا انداز کیا ہوگا، وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنے شکوک و شبہات ہوں گے، جس طرح کہ آج کل بڑے گمراہ فرقے اور شروع سے چلے آ رہے ہیں، معتزلہ کا فرقہ، خوارج کا فرقہ، اور پھر اسی طرح روافض کا فرقہ، جہمیہ کا فرقہ، مشبہہ، معطلہ، ان سب کے پاس دلائل تھے، اور بڑی دنیا ان کے دلائل سے متاثر ہو کر گمراہی کا شکار ہوئی۔ آج نیٹ پر کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، لوگ غلط بات کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تان کرتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں اس کی جو علامات ہیں وہ اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، اور دین کی تشریح اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ لاکھوں نہیں بلکہ ملین کے حساب سے ان کے فالورز ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، نئے نئے مسائل کھڑے کر رہے ہیں، اور فتنہ کھڑا کر رہے ہیں۔ اور مسلمان نمازی جو ہم سے آ کر پوچھتے ہیں جی یہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی آپ کیوں سنتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ لوگ بھاگ بھاگ کر گمراہی پھیلانے والوں کی طرف جاتے ہیں، اور ان کو لائک کرتے ہیں، اور پھر شیئر کرتے ہیں ان کی تقریروں کو، اور ان کے محاضرات کو، ان کے لیکچروں کو۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس حق نہیں ہے، وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، اور ملین کے حساب سے مسلمان جو ہیں نماز پڑھنے والے وہ اس کے فالورز ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو اس کے پاس تو بڑی قوت و طاقت ہوگی، وہ صرف باتیں نہیں کرے گا جس طرح کہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ سامنے کتابیں رکھ کر گفتگو کی اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ نہیں، اس کے پاس پاور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا امتحان لینے کے لیے جس طرح کہ شیطان کو پاور دے رکھی ہے، اس کو بھی پاور اس کے پاس ہوگی۔ اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس آگ کا لشکر ہوگا، یعنی آگ کی قوت و طاقت ہوگی، جس طرح کہ آگ کا الاؤ ہے، جس کو چاہے گا اس میں پھینک دے گا۔ اس کے پاس پانی ہوگا، جس کو چاہے گا وہ پانی میں پھینک دے گا، اور اس کے اشاروں کے ساتھ بادل برسیں گے، وہ اشارہ کرے گا بادل کو کہ برسے، وہ برسنا شروع ہو جائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ تیرے اندر جتنے خزانے ہیں سارے کے سارے اگل دے، وہ سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں وہ بڑی مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، اس طرح جب وہ چلے گا اور جس طرف جائے گا وہ سارے کے سارے خزانے زمین کے جتنے بھی ہوں گے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ اور وہ اگر کوئی کہے گا کہ میرے ماں باپ کو زندہ کرو، اور وہ کہے گا اگر تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں اور وہ گواہی دے دے کہ میں سچا ہوں، میں رب ہوں، تو مان لو گے؟ لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، ہم مانیں گے۔ اس کے ماں باپ کو حکم دے گا کہ اٹھو، اس کے ماں باپ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا یہ تمہارا رب ہے، یہ سچا ہے، تم اس کی بات کو مان لو، اس کی پیروی کرو۔ یعنی شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں آ کر اس کے ساتھ باتیں کریں گے۔ وہ ایک نوجوان کو پکڑے گا، اپنے سامنے لائے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا،
2 ٹکڑے کرنے کے بعد کہے گا کہ اٹھو اور زندہ ہو جاؤ، وہ ہنستا ہوا مسکراتا ہوا آئے گا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ جب لوگ اتنے بڑے بڑے واقعات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے تو پھر کیوں نہ وہ اس کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ جو کہے گا پیر صاحب ہیں، آج پیر صاحب کہتے ہیں کہ پیر سپاہی آ جائے، 4 لاکھ آدمی ایک میدان میں کھڑے ہو کر اس جھوٹے پیر جو پیر سپاہی کے نام سے مشہور تھا 80 کی دہائی میں، ایک میدان میں کھڑے ہو کر 4 لاکھ آدمی اس سے دم کروایا کرتے تھے۔ وہ جعلی تھا لیکن لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں کینسر کا علاج کرتا ہوں، میں شف کرتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں اور بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے اس کے پاس آتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ جب لوگ ان چھوٹے چھوٹے پیروں کو اتنا مانتے ہیں اور ان کی باتوں میں، ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، تو جس کے پاس واقعتاً بہت کچھ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے اس کو بہت کچھ دیا ہوگا تاکہ وہ اہل ایمان کو چھانٹ دے اور اہل نفاق کو الگ کر دے۔ اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پیر کہے گا، اور پوری دنیا اور اس کے پیچھے بڑے بڑے اور بھی پیر ہوں گے اور اس کی تائید کرنے والے اور تصدیق کرنے والے مفاد پرست ہوں گے جو دنیا میں روپیہ پیسہ چاہتے ہیں، اس سے جو کچھ مانگے گا وہ دے گا۔ کیا چاہتے ہو؟ سونا چاندی چاہتے ہو، روپیہ پیسہ چاہتے ہو، ڈالر چاہتے ہو، کھانا پینا چاہتے ہو، ایک علاقے سے گزرے گا، وہ کہے گا کہ مجھ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہیں گے پیر صاحب ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ تو بڑے پیر ہیں، آپ کے پاس بڑی کرامت ہے۔ کہے گا ٹھیک ہے، اس علاقے کو حکم دے گا کہ اس کے لیے سرسبز و شاداب بن جاؤ، وہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، زمین سے فصلیں اگے گی، ان کے جانور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے واقعتاً پیر صاحب آئے تھے اور اس کی کرامت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، ہم تو پیر کو مانتے ہیں، پیر جو کہے گا ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایک علاقے سے گزرے گا، وہ اہل توحید ہوں گے، وہ کہے گا مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں مانتے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ وہ حکم دے گا، ان کی زمین خشک ہو جائے گی اور ان کے جتنے جانور ہیں سارے کے سارے یہ مریل ہو جائیں گے اور پھر مر جائیں گے، قحط سالی ان پر مسلط ہو جائے گی۔ پھر کون بچے گا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا، ایمانی قوت و طاقت ہوگی، جو مفادات سے بالا تر ہوگا، وہی بچے گا۔ وگرنہ اکثریت آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان گمراہوں کے پیچھے چلتی ہے۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں جو بظاہر کرامات نظر آئیں گی وہ لے کر آئے گا تو پھر باندھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، گھر والوں کو، عورتوں کو خاص طور پر روکنا، بچوں کو روکنا۔ بچے کہیں گے یہ تو پیر صاحب ہے۔ یہاں پر تو اگر 2-4 قسمیں اٹھا دے تو لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ قسمیں بھی اٹھائے گا اور اپنے سچے ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہر شخص اس کے قریب جا سکے، اس کے بڑے حواری ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے آس پاس ہر علاقے کے ہر قسم کے لوگ ہوں گے، پیر بھی ہوں گے اس کے ساتھ علماء بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بڑے بڑے ذمہ دار بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بڑے بڑے تاجر بھی ہوں گے، اس کے ساتھ وزراء ہوں گے، ہر قسم کی فوج اس کے ساتھ ہوگی اور ان کو لے کر اپنے ساتھ وہ چلے گا۔ جب زمین میں گھومے پھرے گا، فرمایا کہ وہ دائیں بائیں پوری زمین کو چھان مارے گا چند دنوں میں اور پوری زمین میں گمراہی پھیلائے گا، لیکن مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ ہر جگہ پر خود نہ بھی پہنچے اس کے کرندے پہنچ جائیں گے، وہ خود نہ بھی پہنچے اس کا میڈیا پہنچ جائے گا۔ آج دیکھیں میڈیا کتنی گمراہی پھیلا رہا ہے، اور جب میڈیا والوں کو اس نے آ کر کہا جی کیا چاہتے ہو تم، اینکروں سے کہا آؤ بھی میرے ساتھ مذاکرات کرو، تم کیا چاہتے ہو، کتنے پیسوں کی تم کو ضرورت ہے، کہ تم نے پلاٹ چاہیے، تم کو گھر چاہیے، تم کو گاڑی چاہیے، تم کو جہاز چاہیے، میں تم کو دیتا ہوں۔ تو کیا یہ میڈیا والے اس کی خبریں نشر نہ کریں گے، اس کی تائید نہ کریں گے؟ جب اتنی آفر کرے گا جو چند ٹرکوں پر بک جانے والے ہیں، جب اتنی بڑی آفر آئے گی اس کی طرف سے، تو یہ میڈیا کیا اس کے گن نہ گائے گا، اس کے گیت نہ گائے گا؟ یقیناً یہ بھی اس کے ساتھ حواری بھی ہوں گے، اس کے ساتھ میڈیا بھی ہوگا۔ یہ ہے مطلب کہ پوری دنیا کو چھان مارے گا۔ کوئی زمین کی جگہ ایسی نہ ہوگی جہاں پر وہ خود یا اس کے حواری یا اس کی آواز، اس کا میڈیا یا اس کے کرندے وہاں پر نہ پہنچے۔ پوری زمین کو چھان مارے گا اور ہر جگہ پر وہ طوفان بدتمیزی برپا کرے گا، لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کے فتنے میں بلکہ اکثریت اس میں مبتلا ہو جائے گی۔ میں مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اس کے دیکھا جائے تو 7 راستے ہیں۔ ہر راستے پر فرشتہ تلوار لے کر کھڑا ہوگا، اس کو نظر آئے گا اور وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک مومن شخص جائے گا، ایک مومن شخص۔ عام مومنوں سے تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بچ کر رہیں،
اس کے قریب نہ جائیں، اس کا تماشا نہ دیکھیں، اس مداری کے پاس نہ جائیں، دیکھیں گے تو بس اس کے ہو کر رہ جائیں گے۔ لیکن مدینہ منورہ میں ایک صاحب ایمان ہوگا، وہ اس کے پاس جائے گا، اس کے حواری اس کو پکڑ لیں گے، اس کو قتل کرنا چاہیں گے، لیکن پھر وہ کہیں گے کہ ہمیں روکا ہوا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے کسی کو نہیں مارنا۔ وہ کہے گا میں دجال کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھ کو لے کر جاؤ۔ وہ اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے، اور وہ دجال کو جا کر کہے گا تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے۔ وہ کہے گا مجھ کو مان لے، کہے گا میں تجھ کو نہیں مانتا۔ تو مجھ کو رب مانتا ہے کہ نہیں؟ کہے گا میں تجھ کو نہیں مانتا، تو کذاب ہے اور تو جھوٹا ہے۔ وہ اس کو پکڑے گا، پہلے مار پیٹ کرے گا، اس کے بعد اس کے سر پر آری رکھ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ ان 2 ٹکڑوں کے درمیان وہ چلے گا اور پھر کہے گا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ وہ مومن زندہ ہو جائے گا، اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دجال پوچھے گا اب تو میں نے اتنی بڑی کرامت دکھا دی، تیرے 2 ٹکڑے کیے، اس کے بعد تجھ کو مارنے کے بعد میں نے زندہ کیا، اب تو مان لے مجھ کو۔ وہ کہے گا اب تو مجھ کو پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دجال ایسے ہی کرے گا، آج تو مجھے کوئی شک نہیں رہا کہ تو ہی دجال ہے۔ پھر وہ دوبارہ پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کو پھر دوبارہ قتل نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے قوت و طاقت کو سلب کر لیں گے، اور وہ مومن اعلان کرے گا کہ اے لوگو، آج کے بعد یہ کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، اللہ نے اس سے یہ قوت و طاقت سلب کر لی ہے، لیکن یہ کسی کو اپنی آگ میں پھینکے گا اور کسی کو اپنے گلزار اور پانی میں پھینکے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس کی آگ ہے حقیقت میں وہ جنت ہوگی، اور جو اس کی جنت ہے حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ تو اس کی آگ میں چلے جانا، اس کے باغ میں نہ جانا، اس کے پانی میں، اس کی بہار میں نہ جانا، بلکہ اس کی آگ میں جانا۔ جو اس کی آگ میں جائے گا حقیقت میں وہ جنت میں جائے گا۔ اور آپ نے اس شخص کو جو مومن اس کے سامنے پیش ہوگا اور اپنی جان کی قربانی پیش کرے گا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا وہ بہترین شہید ہوگا۔ اور پھر سب سے آخر میں اس فتنے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اس کا تذکرہ فرماتے تھے تو آپ اس وقت کس بنا پر اپنی امت کو متنبہ کرتے تھے؟ آپ کیا چاہتے تھے؟ آپ چاہتے تھے لوگ بچیں، اس دجال سے پہلے بڑے فتنے آئیں گے، یعنی گمراہی میں مبتلا کرنے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ فتنہ جو کسی گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے وہ دجالی فتنہ ہے۔ دجال کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ۔ دجال کا معنی ہے کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دینا کہ پتہ نہ چلے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو یہ جتنے فتنے ہیں سارے کے سارے دجالی فتنے ہیں۔ یہ میڈیا دجالی فتنہ ہے، لیکن دجال نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہے۔ اس سے نبی اکرم علیہ السلام نے خود بھی پناہ مانگی ہے اور اپنے صحابہ کرام کو، اپنی امت کو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4۔ جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے 4 چیزوں سے، اللہ کی پناہ میں آئے۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے کے شر سے۔ یعنی آپ ہر نماز میں، جس طرح کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہر نماز میں آپ پناہ مانگا کرتے تھے، اور آپ نے امت کو بھی حکم دیا ہے، لہذا ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے ان تمام فتنوں سے جو دجالی ہیں، یعنی جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور گمراہی میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ جو دجال کی صورت میں رونما ہونے والا ہے، اس سے آپ نے خود بھی پناہ مانگی اور اپنی امت کو بھی حکم دیا۔ لہذا ہم سب کو پناہ مانگنی چاہیے، تشہد میں یہ دعا کرنی چاہیے، نماز کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے، اور جب موقع ملے دعا کرنی چاہیے۔ یقیناً جو شخص دعا مانگے گا اس کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے۔ جو سورہ الکہف کی آیات کی تلاوت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائیں گے، لیکن جس کے اندر ایمانی قوت و طاقت نہیں ہوگی، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اکثریت اس زمانے میں مسلمانوں کی اکثریت وہ اس دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بہت بڑے خطرناک فتنے سے پناہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔